بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کی احادیث کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 4 میرے سامنے ہے اور آپ کی کتاب کا پیج نمبر ہے 94 صفحہ پر موجود ہے، جس کا ٹائٹل ہے ارکان اسلام۔ آئیے میں اس کا ٹیکسٹ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور راوی اس کے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ارکان اسلام آپ جانتے ہیں، ارکان خمسہ بھی جن کو کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر انہی 5 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ طیبہ، اللہ کی توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینا، پہلی چیز۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، دوسری چیز۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، تیسری چیز۔ وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا، بیت اللہ کا حج کرنا، چوتھی چیز۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کو ارکان خمسہ بھی کہتے ہیں، ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کر رہی ہے، اور یہی اسلام ہے۔ اسلام کی تعریف بھی یہی ہے۔ آگے آنے والی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مزید ان کی تشریح آ جائے گی، اس لیے میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے کر جا رہا۔ پیج نمبر 97 پر آتے ہیں۔ یہاں پر حدیث نمبر 5 ہے، جس کا ٹائٹل ہے اسلام، ایمان، احسان اور قیامت۔ قرب قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ آئیے اس کی ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عائدا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے جاتے ہیں، تاکہ چونکہ حدیث نبوی جو ہے نا کافی طویل ہے، اس لیے ساتھ ساتھ ہی ترجمہ آپ سماعت کرتے جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کہتے ہیں، آپ نے کہا بینما نحن جلوس، ایک دن جب کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس، ذات یومن، ایک دن، اس طلع، جب طلوع ہوا، نمودار ہوا، علینا، ہم پر، راجل، ایک شخص، شدید و بیاض ثیاب، جس کے کپڑے بڑے ہی سفید رنگ کے تھے، شدید و سواد شعر، جس کے بال انتہائی سیاہ رنگ کے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، جس کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نمایاں نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، پس اس نے ملا دیا اپنے گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ،
وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ دیا. وَقَالَ اور پھر اس نے کہا. عزیز طلباء و طالبات، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، یہ انتہائی اہم حدیث مبارکہ ہے، امتحانی نقطہ نظر سے بھی اور ویسے بھی ہماری معلومات اسلام کے حوالے سے. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں. حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں. تو اس کے جو کانٹینٹس ہیں، اس کے نکات جو ہیں، اس کے اندر آنے والے مسائل جو ہیں، ان کو بغور ہمتن گوش ہو کر سماعت کیجیے گا تاکہ آپ کو اس کا اچھا اور مفید جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو. قالا انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نا وہ کہنے لگے کہ یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیل. یہ وہی اسلام کی تعریف ہے جو پہلے والی حدیث میں آئی. تو آپ نے فرما دیا کہ اسلام تو یہ ہے. پھر اس نے کہا قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. فعجبنا، یہ کون کہتے ہیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا عجیب محسوس کیا. پہلے اس کے الفاظ تھے قال صدقت، اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. فعجبنا، اور ہم نے بڑا عجیب محسوس کیا. لہو، اس کے لیے، یسالہ، کہ وہ خود ہی پوچھتا ہے. ویصدقہ، اور خود ہی تصدیق کرتا ہے. قال فاخبرنی، پھر اس نے کہا کہ مجھے خبر دیجیے عن الایمان، ایمان کے بارے میں. دوسرا سوال اس کا، پہلا سوال اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال اس نے پوچھا کہ ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجیے، مجھے بتائیے. قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے، مان لے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر آپ کا ایمان ہو. وتؤمن بالقدر خیر و شر، اور اسی طرح تو ایمان لائے تقدیر کے اچھے ہونے پر، وشر ہی، اور برے ہونے پر. قال، اور پھر اس نے کہا صدقتا، کہ آپ نے سچ کہا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا. قال، پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الاحسان. یہاں تک بات ہو گئی تھی اسلام اور ایمان کی. تیسرا سوال، فاخبرنی عن الاحسان، مجھے اب احسان کے بارے میں کچھ بتائیے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ جیسے کہ تو خود اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ مانو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. قال صدقت، پھر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. قال، پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے. قال مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. قال فاخبرنی عن اماراتها، پھر اس نے کہا کہ چلیے مجھے اس کی کچھ علامتوں، کچھ اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تالد الامۃ ربتها، اس کی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جو غلام عورت ہے وہ اپنی ہی مالکن کو جنے گی. وان تر الحفاۃ العراۃ العالی رعاشائی یتطاولون فی البنیان، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے، محتاج غریب لوگ جو ہیں، جو بکریاں اور بھیڑ بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں، یتطاولون، وہ فخر کریں گے، وہ تکبر کریں گے، فی البنیان، عمارتوں پر، اپنی بلڈنگز پر جو ہے نا وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے، اس پر جو ہے نا وہ اترائیں گے. ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا. فلبثت،
ملیًا میں تھوڑی دیر وہیں رکا رہا، ثم قال علی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنہ جبریل، بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم یہ تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم تاکہ یہ تمہارا دین تمہیں سکھا جائیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام مسلم نے اپنی مسلم شریف۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس حدیث جبرائیل میں 4 بڑے سوالات کیے گئے ہیں، فردن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا علیحدہ سے جواب دیا۔ پہلا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ اسلام کیا ہے، آپ نے فرما دیا۔ پھر ایمان کیا ہے، آپ نے وہ فرما دیا۔ پھر سوال ان کا بڑا اہم تھا احسان کیا ہے، تو احسان کے بارے میں آپ نے ارشاد فرما دیا۔ پھر چوتھا سوال تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو قیامت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنا تم جانتے ہو تم ہی وہی لے کر آتے ہو، اشارے میں بات سمجھ جاؤ، نہ کھلواؤ۔ ہاں یہ ہے۔ پھر جب اس نے کہا کہ چلیں کچھ علامتیں بتا دیں، کچھ نشانیاں بتا دیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان کر دیں۔ ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی تو آپ نے بتائی کہ جو عورت ہے، لونڈی ہے، وہ اپنی ہی مالکن کو جنے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کی تشریحات میں محدثین نے بہت تفصیلات بیان کی ہیں۔ پہلا مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جا کر کثرت غلامی ہو جائے گی، کہ کوئی لونڈی ایسی، اتنے زیادہ غلام ہوں گے، لونڈیاں ہوں گی کہ کوئی عورت جو ہے وہ اپنے ہی بچے جو ہے نا، جس کو اس نے جنا ہوگا، وہ بعد میں جو ہے نا وہ امیر ہو کر بادشاہ بن جائے گا، وہ بکتی بکاتی اس کی ماں ہی اس کے پاس آئے گی، وہ اس کو خرید کر اپنی لونڈی بنا لے گا۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو جائے، ایسے حکم چلائیں گے اپنی ماؤں پر جو ہے نا اولادیں کہ جیسے وہ ان کی نوکرانیاں ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کی لونڈی ہیں۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں ہم اس طرح کی جو ہے نا وہ مثالیں سن سکتے ہیں، ہمیں یہ سننے میں آتی رہتی ہیں۔ اور خاص طور پر جو ہے نا وہ جو بچیاں ہیں وہ جو ہیں وہ اپنی ماؤں پر جو ہے نا جیسے حکم چلاتی ہیں، تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ دوسری نشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو غریب غربا، وہ عرب کے بدو، وہ جانگلی لوگ جو نا دیہاتی لوگ، وہ جو ہیں وہ ایسے بھیڑ بکریاں چرانے والے جو نا اتنے امیر ہو جائیں گے کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائیں گے، برج الخلیفہ، اور ابھی سعودی عرب میں بھی کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بننے جا رہی ہے، تو وہ اس پر اترائیں گے کہ دیکھیں ہم نے کتنی اونچی عمارتیں بنائی ہیں۔ تو یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ حدیث مبارکہ انتہائی اہم ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی آن لائن کلاس کے اندر بھی اس پر ہم جو ہے نا مزید بات بھی کریں گے۔ اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں اور اس میں سے سوالات بنائیں۔ اس کے اندر سراسر اور بھی دیگر جو ہے وہ ذیلی مضامین بہت زیادہ ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھنا۔ وہ ایک خاص انداز ہے جو حدیث مبارکہ بیان کر رہی کہ وہ آئے کیسے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح سے بیٹھے، ایک شاگرد کی حیثیت سے، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر جو ہے وہ ایسے انداز سے ادب سکھایا انہوں نے صحابہ کرام کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، کہ آپ سے سوال کیسے کرنا ہے اور آپ کے سامنے کیسے بیٹھ کر جو ہے نا وہ بات کرنی۔ تو یہ بہت ساری اور بھی باتیں اس میں ہیں، آپ جو ہے اس کو پڑھیے گا، پھر سوال لائیے گا، انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے نا آن لائن کلاس کے اندر اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ آئیے حدیث نمبر 6 ہے، پیج نمبر 103 ہے، 103 نمبر صفحے پر یہ حدیث نمبر 6 ہے جس کا ٹائٹل ہے بچوں کو نماز سکھانا۔ تو ہمارے گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں، تو آئیے ان کے بارے میں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیمات آئی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ٹیکسٹ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن شبرمہ بن معبد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین و اذا بلغ 10 سنین فاضربوه علیہا اخرجہ ابو داود والترمذی واللفظہ علم الصبی الصلاۃ ابن 7 سنین واضربوه علیہا ابن 10 رواہ ترمذی۔ یہ امام ترمذی کی جناب وہ ترمذی شریف کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو جس کا ٹیکسٹ یوں ہے کہ ان شبرمتا یہ صحابی رسول ہیں، شبرمت ابن معبد، ان سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مر الصبی بالصلاۃ، کہ بچے کو جو ہے وہ نماز کا حکم دو، اذا بالغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کا ہو جائے، وَإِذَا بَلَغَ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے، فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، تو اب اس کو مارو۔ اخرجہ ابو داود، اس کو جو ہے وہ ابو داود نے جو ہے وہ رقم کیا ہے اپنے سنن ابو داود میں، وَالتِّرمذی، اور امام ترمذی نے بھی اس کو جو ہے رقم کیا ہے، درج کیا ہے، وَلَفْظُهُ علم الصبیہ، لیکن ان کے لفظ تھوڑے مختلف ہیں، کن کے؟ امام ترمذی کے۔ امام ابو داؤد نے اوپر والے جو الفاظ تھے یہ ان کے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے مختلف ہیں، وہ کہتے ہیں علم الصبیہ الصلاۃ، بچے کو نماز سکھاؤ، مر الصبیہ نہیں کہ بچے کو حکم نہیں دو بلکہ بچے کو نماز سکھاؤ، ابن 7 سنین، جب وہ 7 سال کا ہو جائے، واضربوا علیہا ابن 10، ہاں اگر 10 سال کا بھی ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے، پھر اس کو تادیبی طور پر جو ہے نا اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ تو اس طرح سے یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی فرضیت کے حوالے سے، بچے کی ایج لمٹ کے حوالے سے بیان کر رہی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھانی چاہیے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آپ اس کو کہو کہ پڑھو، وہ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلے اس کو سکھائیں جب وہ 7 سال کا ہو، جب 10 سال کا بھی ہو جائے پھر بھی وہ اگر نماز نہ پڑھے اور سیکھے بھی نہ تو پھر اس کی تادیبی کارروائی اس کے خلاف ہوگی، اس کو سکھانا پڑے گا، چونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک بڑا ستون ہے، نماز دین کا ایک ستون ہے، بڑا رکن ہے، اس لیے اس کی فرضیت لازم ہے، اور یہی ایک عمر ہوتی ہے بچوں کی کہ اگر ان کو نماز سکھا دی جائے تو وہ ساری عمر پڑھتے ہیں، اور اگر نہ سکھائی جائے تو پھر بعد میں بھی ان کی عادت نہیں بنتی۔ آخری حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیج نمبر ہے 106۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹائٹل ہے فہم دین کی اہمیت، چھوٹی سی حدیث مبارکہ ہے۔ ان معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ امام بخاری کی بخاری شریف میں درج ہے حدیث مبارکہ، اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سوجھ بوجھ دیتا ہے، تفقہ فی الدین اس کے لیے عطا کر دیتا ہے۔ تفقہ کس کو کہتے ہیں؟ انڈرسٹینڈنگ کو، سوجھ بوجھ کو کہتے ہیں، کہ دین کی سوجھ بوجھ اس کو عطا کر دیتا ہے جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تفقہ فی الدین، دین کی سوجھ بوجھ، دین کی معلومات رکھنا، یہ انتہائی لازمی چیز ہے، اس کے بغیر نہ ایمان بچتا ہے اور نہ آگے آپ جو ہے وہ دین کا کام آگے کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث نبوی تھی، جس کے اندر دین کی تفہیم پر زور دیا گیا ہے کہ اس کی بے حد اہمیت ہے، اس کے بغیر نہ آپ کا ایمان سلامت رہے گا، نہ آپ کا دین بچے گا، اور نہ آگے اگر آپ جو ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکیں گے۔ اس لیے تفقہ فی الدین حاصل کرنا لازمی ہے، اس کو دین کی سوجھ بوجھ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کافی مسائل ہیں، لیکن میں مختصراً انہی پر جو ہے نا اکتفا کرتے ہوئے میں یہ آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس لیکچر کو بھی سنیں، کتاب کو بھی پڑھیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارے دیگر جو ہے وہ آپ جو ہے گو تھرو ہوں، اور جو سوالات ہوں انشاءاللہ العزیز آپ کی آن لائن کلاس میں ہم ان کو ایڈریس کریں گے۔
ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔